हालेलुया हालेलुया हालेलुया। खुदावन की तारीफ व तमजीद अब्दुल आबाद हो। खुदावन यसु मसीह के नाम में आप सबकी सलामती हो। अजीज़ों, ये वीडियो बनाने का मकसद दो इस्तिलाहों और तसव्वुरात के दरमियान उलझाव को कलाम की रोशनी में सुलझाना है। आज हम देखेंगे कि रैप्चर क्या है और खुदावन की दूसरी आमद से कैसे मुख्तलिफ है। अजीज़ों, जब हमारे अजीज़ जो किसी और मुल्क या शहर से आकर हमारे साथ कुछ अरसा गुजारते हैं और फिर जब वो रुखसत होते हैं तो ज़रूर अपनी दोबारा आमद के ताल्लुक से बताते हैं। अक्सर लोग कहते हैं अब अगले साल गर्मियों की छुट्टियों में या क्रिसमस की छुट्टियों में आएंगे। कभी बाहर के ममालिक वाले ये भी कहते हैं कि बहुत खर्चा हो गया, अब चंद साल बाद ही आएंगे, वगैरह वगैरह। बिल्कुल इसी तरह हमारा खुदावंद यीशु मसीह जो आसमान से आकर आदमियों के दरमियान रहा, जाते हुए अपनी वापसी के बारे में बता कर गया। अजीजों, आइए कुछ देर के लिए कलाम के इन हिस्सों पर गौर करें जिनमें इस बात के ताल्लुक से रहनुमाई मिलती है। यूहन्ना 14 बाब उसकी पहली 3 आयात में दर्ज है, तुम्हारा दिल ना घबराए, तुम खुदा पर ईमान रखते हो, मुझ पर भी ईमान रखो। मेरे बाप के घर में बहुत से मकान हैं, अगर ना होते तो मैं तुमसे कह देता, क्योंकि मैं जाता हूँ ताकि तुम्हारे लिए जगह तैयार करूँ। और अगर मैं जाकर तुम्हारे लिए जगह तैयार करूँ तो फिर आकर तुम्हें अपने साथ ले लूँगा, ताकि जहाँ मैं हूँ तुम भी हो। इस आयत में कदीम गलीली शादी का मंजर पेश किया जा रहा है। यहाँ पर चंद जरूरी नुकात ये हैं। नंबर 1, दुल्हा मंगनी करके जा रहा है। नंबर 2, ताकि अपनी दुल्हन को रखने के वास्ते अपने बाप के घर में अलग कमरा तैयार करे। नंबर 3, वो फिर आने का वादा करता है ताकि उसे अपने साथ ले जाए, ताकि जहाँ वो है वहाँ उसकी दुल्हन भी उसके साथ हमेशा रहे। अजीजों, यहाँ पर एक चीज और तलब है, और वो ये कि दुल्हे ने आने का वक्त नहीं बताया, बिल्कुल उसी तरह जैसे कदीम गलीली शादी में होता था, जैसा कि कलाम के अगले हिस्सा में साफ मालूम हो जाएगा। आइए अब अगले हिस्सा की तरफ चलते हैं। लेकिन उस दिन और उस घड़ी की बाबत कोई नहीं जानता, ना आसमान के फरिश्ते, ना बेटा, मगर सिर्फ बाप। जैसा नूह के दिनों में हुआ, वैसा ही इब्ने आदम के आने के वक्त होगा। क्योंकि जिस तरह तूफान से पहले के दिनों में लोग खाते पीते और ब्याह शादी करते थे, उस दिन तक कि नूह कश्ती में दाखिल हुआ, और जब तक तूफान आकर उन सबको बहा ना ले गया, उनको खबर ना हुई, उसी तरह इब्ने आदम का आना होगा। उस वक्त 2 आदमी खेत में होंगे, एक ले लिया जाएगा और दूसरा छोड़ दिया जाएगा। 2 औरतें चक्की पीसती होंगी, एक ले ली जाएगी और दूसरी छोड़ दी जाएगी। बस जागते रहो, क्योंकि तुम नहीं जानते कि तुम्हारा खुदावंद किस दिन आएगा। लेकिन ये जान रखो कि अगर घर के मालिक को मालूम होता कि चोर रात के कौन से पहर आएगा, तो जागता रहता और अपने घर में नकब ना लगाने देता। ये मत्ती का 24वां बाब उसकी 36 से 43 आयात है। ये आयात बताती हैं कि नंबर 1, जैसा हमने पहले देखा कि वक्त को कोई नहीं जानता, तो फिर वक्त का तयन कैसे होगा। नंबर 2, इसका जवाब इसी आयत में दर्ज है कि सिर्फ बाप उस वक्त से वाकिफ है और वही अपने बेटे को उसकी दुल्हन को लाने की इजाजत देगा। नंबर 3, यहाँ पर नूह के वक्त का जिक्र हुआ है, जिसका मतलब है कि इस गुत्थी को सुलझाने के लिए यहाँ से मदद मिलेगी। अब जहाँ तक जमाने की बेराह रवी का ताल्लुक है, तो शायद हम नूह के जमाने से आगे जा चुके हैं, और जहाँ तक डीएनए में मुदाखलत की बात है, तो वो भी कुछ दूर नहीं। नंबर 4, इसी हिस्सा में हम देखते हैं कि लिखा है, और जब तक तूफान आकर उन सबको बहा ना ले गया, उनको खबर ना हुई। उसी तरह इब्ने आदम का आना होगा।
मगर जब पैदाइश 7 बाब और 4 आयत का मुताला करें तो मालूम होता है कि जिनको खुदावंद बचाएगा वो वक्त से पहले जान लेंगे। यहाँ मरकूम है, क्योंकि 7 दिन के बाद मैं जमीन पर 40 दिन और 40 रात पानी बरसाऊंगा और हर जानदार शय को जिसे मैंने बनाया जमीन पर से मिटा डालूंगा। यानी अगर आप खुदावंद में मसरूर हैं तो यकीन रखें कि आप उस वक्त को रूह पाक की मदद से भांप लेंगे। नंबर 5, एक इंतहाई खौफनाक चीज जो यहाँ पर नुमाया है वो ये है कि हर 2 में से एक ले लिया जाएगा। इसी तरह मत्ती 25 बाब में 10 में से 5 कंवारियां शादी के जश्न में चली गईं। अगर आपको हिसाब में दिलचस्पी हो तो आपको यहाँ पर 50% का हिसाब साफ दिखाई देगा। ये कलीसिया की तैयारी की खतरनाक और अफसोसनाक हकीकत है। इसी तरह बेटे की शादी की ज़ियाफत की एक तमसील जो मत्ती 22 बाब में मिलती है, उसके आखिरी हिस्सा यानी 14वीं आयत में दर्ज है, क्योंकि बुलाए हुए तो बहुत हैं मगर बरगुज़ीदा थोड़े। अजीजों, यही वजह है कि खुदावंद ने लूका की इंजील के 21वें बाब की 36वीं आयत में फरमाया, बस हर वक्त जागते और दुआ करते रहो ताकि तुमको इन सब होने वाली बातों से बचने और इब्ने आदम के हुजूर खड़े होने का मकदूर हो। आइए अजीजों, अब हम कलाम के अगले हिस्सा की तरफ बढ़ते हैं। ये हवाला रसूलों के अमाल का पहला बाब और 9 से 11 आयात हैं। यहाँ मरकूम है, ये कहकर वो उनके देखते देखते ऊपर उठा लिया गया और बदली ने उसे उनकी नजरों से छुपा लिया। और उसके जाते वक्त जब वो आसमान की तरफ गौर से देख रहे थे तो देखो 2 मर्द सफेद पोशाक पहने उनके पास आ खड़े हुए और कहने लगे, ए गलीली मर्दो, तुम क्यों खड़े आसमान की तरफ देखते हो? यही यस्सु जो तुम्हारे पास से आसमान पर उठाया गया है इसी तरह फिर आएगा जिस तरह तुमने उसे आसमान पर जाते देखा है। ये हिस्सा खुदावंद के सऊद की बात करता है। यहाँ पर 4 अल्फाज गौर तलब हैं। वो इसी तरह और जिस तरह है। जिस तरह में मंदरजा झेल शामिल है। नंबर 1, यस्सु के चंद करीबी साथियों की जमात। नंबर 2, यस्सु बदली में। नंबर 3, साथियों के पास खड़े हुए 2 शख्स जो सफेद लिबास में थे। इस तरह से मुराद ये है कि ये नुकात खुदावंद की आमद पर भी होंगे। इस वाक़े की मज़ीद मंजरकशी पौलुस रसूल पहला थेसलनिकियों 4 बाब 16 और 17 आयात में करते हैं। आइए इस पर गौर करें। क्योंकि खुदावंद खुद आसमान से ललकार और मुकर्रब फरिश्ता की आवाज़ और खुदा के नरसिंगे के साथ उतर आएगा और पहले तो वो जो मसीह में मुए जी उठेंगे, फिर हम जो जिंदा बाकी होंगे उनके साथ बादलों पर उठाए जाएंगे ताकि हवा में खुदावंद का इस्तकबाल करें और इस तरह हमेशा खुदावंद के साथ रहेंगे। हालेलुया। अजीजों, ये हमारी खूबसूरत उम्मीद और तसल्ली है और मंजर कुछ ऐसा है कि नंबर 1, 3 आवाजें हैं यानी ललकार, मुकर्रब फरिश्ता की आवाज और खुदा का नरसिंगा। नंबर 2, इन आवाजों के साथ खुदावंद नीचे उतरेंगे, लेकिन अगले हिस्सा से मालूम होता है कि नीचे से मुराद जमीन नहीं बल्कि आसमान पर किसी ऐसे मुकाम पर जो हमारी फिजा में हो उतर आएंगे, क्योंकि अगले हिस्सा में हम देखेंगे कि हम भी जमीन से ऊपर उठाए जाएंगे, यानी मुलाकात का मुकाम फिजा में है। नंबर 3, उस वक्त वो जो खुदावंद में सो चुके हैं जी उठेंगे। नंबर 4, फिर वो जो जी उठेंगे और हम जो जीते होंगे एक बड़े गिरोह की सूरत में बादलों पर उठाए जाएंगे और उस मुकाम तक ले जाए जाएंगे जहां खुदावंद खुद हमारा इंतजार कर रहे होंगे। अजीजों, ये शादी का खूबसूरत मंजर है
کہ دلہا پہلے پہنچ کر کھڑا رہتا ہے اور پھر اس کی دلہن اس تک لائی جاتی ہے۔ نمبر 5، اور پھر ہم ہمیشہ خداوند کے ساتھ رہیں گے۔ نمبر 6، یہاں ایک اور بات غور طلب ہے، اور وہ یہ کہ ترجمہ میں استعمال کی گئی اصطلاح یعنی استقبال درست معنی نہیں دیتا، بلکہ متن کا صحیح مطلب لفظ ملاقات سے واضح ہوتا ہے۔ نمبر 7، سب سے ضروری بات یہ ہے کہ اٹھائے جانے کا یونانی زبان میں لفظ ہارپازو ہے، جس کو لاطینی میں راپتورو اور انگریزی میں لاطینی راپتورو سے ریپچر کہا گیا۔ عزیزو، ریپچر کا لفظ کلام مقدس میں درج نہیں، مگر یہ تصور کلام مقدس میں 13 مرتبہ ملتا ہے، اور بائبل سٹڈی ٹولز اور بائبل ہب کے مطابق اس کے معنی ہیں ضبط کرنا، چھین کر لے جانا، اٹھا کر لے جانا وغیرہ۔ اب عزیزو اپنے بنیادی سوال کی طرف چلتے ہیں، یعنی ریپچر کیا ہے اور دوسری آمد سے کیسے مختلف ہے؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ ریپچر اوپر دیے گئے تمام حصوں کا مجموعہ ہے، یعنی اپنی کلیسیا کو اوپر باپ کے پاس لے جانے کے لیے مسیح یسوع کی ایسی آمد جو للکار، مقرب فرشتہ کی آواز اور نرسنگے سے شروع ہوگی، وہ زمین کی فضا میں کسی مقام تک آ کر ہمارا انتظار کریں گے۔ تب پہلے جو خداوند میں سوئے وہ اٹھیں گے، اور پھر زمین پر خداوند کے قریبی دوستوں یا کلیسیا کی ایک ایسی جماعت جو دیوں میں تیل کے ساتھ جاگتے ہوں گے، یعنی عبرانیوں 9 باب 28 آیت کے مطابق اس کی آمد کے منتظر اور اس کے لیے تیار ہوں گے، اوپر اٹھا لیے جائیں گے۔ اب یہ قافلہ آسمان کی جانب چل پڑے گا، جہاں آسمانی باپ کے بیٹے یعنی خداوند یسوع المسیح کی کلیسیا کے ساتھ شادی کی ضیافت ہوگی، اور ہم ان مکانوں میں رہیں گے جن کی تیاری کا وعدہ وہ قدیم گلیلی منگیتر کی طرح یوحنا کی انجیل اس کے 14ویں باب کی 2 اور 3 آیات میں ہم سے کر کے گیا تھا۔ عزیزو، تیتس 2 باب اور 13 آیت کے مطابق یہ ہماری مبارک امید ہے۔ کیا ریپچر میں تمام کلیسیا اٹھائی جائے گی؟ عزیزو، متی کی انجیل کے 24ویں باب میں خداوند نے اپنے شاگردوں کے زمانہ کے آخر اور خداوند کی دوسری آمد کے بارے میں سوالوں کے جواب دیتے ہوئے تماثیل میں سمجھایا۔ اس سلسلے میں متی کے 25 باب کی پہلی 13 آیات میں خداوند نے 10 کنواریوں کی تمثیل سنائی۔ اس تمثیل میں 10 کنواریاں دلہے سے ملنے کو گئیں، مگر ان میں سے 5 یعنی آدھی اپنی بے وقوفی یا تیاری کی کمی کے باعث دلہے سے مل نہ سکیں۔ اسی طرح لوکا کی انجیل کے 17 باب کی 34 سے 36 آیات میں 3 جگہوں پر 2 لوگوں کا ذکر ہے، جن میں سے ایک کو یعنی آدھی تعداد کو لے جایا گیا۔ اس لیے عزیزو، جب کلام بتاتا ہے کہ تقریباً آدھی کلیسیا رہ جائے گی، تو یہ میرے اور آپ کے لیے انتباہ ہے کہ بیوقوف کنواریوں کی طرح بغیر تیاری کے نہ پائے جائیں، بلکہ خداوند کے قدموں میں، اس کی حمد و ثنا میں اور اس کے کلام میں زیادہ سے زیادہ وقت گزاریں، تاکہ جب وہ آئے تو ہماری کپیوں میں تیل موجود ہو۔ کلیسیا کے اٹھائے جانے یا ریپچر کے بعد زمین پر کیا ہوگا؟ کلیسیا کے اٹھائے جانے یا ریپچر کے بعد زمین پر مکاشفہ میں درج آفات نازل ہوں گی۔ مخالف مسیح اژدہا اور جھوٹے نبی کے ساتھ مل کر پوری دنیا کو اپنے قبضہ میں کر لے گا۔ دانیل نبی کے صحیفہ کے 9 باب کی 27ویں آیت کے مطابق پہلے تو وہ امن کرائے گا، یہاں تک کہ یہودیوں کو ہیکل بھی بنوا دے گا، مگر 3.5 سال بعد ہیکل کی بے حرمتی یعنی متی 24 باب کے مطابق اس میں اجاڑنے والی مکروہ چیز رکھے گا۔ تب یہودی اس کا اصل روپ پہچانیں گے اور وہ ان پر ظلم کرے گا، مگر پیچھے رہ جانے والی کلیسیا اور وہ لوگ جو اس وقت کلیسیا میں شامل ہوں گے، ان کا تو
پہلے دن ہی سے مخالف ہوگا۔ مخالف مسیح کا نشان یا چھاپ۔ اس کے دور میں تمام لوگوں کو اس کا نشان لینا ہوگا، نہیں تو خرید و فروخت نہ کر سکیں گے۔ کلام مقدس مکاشفہ 13 باب 15 سے 18 آیات میں بتاتا ہے کہ اس وقت دنیا میں ایسا حکم ہوگا کہ جو کوئی اس کے بت کو سجدہ نہ کرے یا اس کے نام کا عدد یعنی 666 کی چھاپ اپنے ماتھے یا دہنے ہاتھ پر نہ لے لے، مارا جائے گا۔ مخالف مسیح کی چھاپ لینے والوں کا نتیجہ۔ ایسے حالات میں جب کھانے پینے کو کچھ نہ ملے گا، چھپ چھپ کر زندگی گزارنی ہوگی اور کئی طرح کی مشکلات کا سامنا کرنا ہوگا، تو شاید حالات کے بوجھ تلے تھک کر یا بھوک کی شدت یا پھر کسی اور مشکل کے دباؤ میں آ کر کلیسیا میں بہت سے سوچیں گے کہ حیوان کی چھاپ لے کر زندگی آسان بنا لیں۔ مگر عزیزو، میری بات غور سے سنیں اور تب تک سنیں جب تک یہ آپ کے کانوں میں گونجنے نہ لگے۔ مکاشفہ 14 باب 9، 10 اور 11 آیات بتاتی ہیں کہ جو کوئی اس حیوان اور اس کے بت کی پرستش کرے اور اپنے ماتھے یا اپنے ہاتھ پر اس کی چھاپ لے لے، وہ خدا کے قہر اور اس خالص مے کو پیے گا جو اس کے غضب کے پیالے میں بھری گئی ہے، اور پاک فرشتوں کے سامنے اور برا کے سامنے آگ اور گندک کے عذاب میں مبتلا ہوگا، اور ان کے عذاب کا دھواں ابدالآباد اٹھتا رہے گا۔ اور جو اس حیوان اور اس کے بت کی پرستش کرتے ہیں اور جو اس کے نام کی چھاپ لیتے ہیں، ان کو رات دن چین نہ ملے گا۔ میرے عزیزو، یہی وہ موقع ہے کہ آپ اپنی جان گنوا دیں مگر اپنی روح کا نقصان نہ کریں، یعنی مسیح کی خاطر جان دے دیں مگر مخالف مسیح کی چھاپ نہ لیں۔ 12ویں آیت بتاتی ہے کہ مقدسوں یعنی خدا کے حکموں پر عمل کرنے والوں اور یسوع پر ایمان رکھنے والوں کے صبر کا یہی موقع ہے۔ مسیح خداوند کی دوسری آمد۔ تب مخالف مسیح اور ابلیس کے 7 سال پورے ہونے کے بعد خداوند ابلیس سے جنگ کرنے اور اپنی 1000 سالہ بادشاہت قائم کرنے کو مکاشفہ 1 باب 7 آیت کے مطابق آئے گا۔ لکھا ہے، دیکھو وہ بادلوں کے ساتھ آنے والا ہے، اور ہر ایک آنکھ اسے دیکھے گی، اور جنہوں نے اسے چھیدا تھا وہ بھی دیکھیں گے، اور زمین پر کے سب قبیلے اس کے سبب سے چھاتی پیٹیں گے۔ بے شک آمین۔ متی 16 باب اور 27 آیت کے مطابق، کیونکہ ابن آدم اپنے باپ کے جلال میں اپنے فرشتوں کے ساتھ آئے گا، اس وقت ہر ایک کو اس کے کاموں کے مطابق بدلہ دے گا۔ متی 25 باب اور 31 سے 33 آیت کے مطابق، جب ابن آدم اپنے جلال میں آئے گا اور سب فرشتے اس کے ساتھ آئیں گے، تب وہ اپنے جلال کے تخت پر بیٹھے گا، اور سب قومیں اس کے سامنے جمع کی جائیں گی، اور وہ ایک کو دوسرے سے جدا کرے گا، جیسے چرواہا بھیڑوں کو بکریوں سے جدا کرتا ہے، اور بھیڑوں کو اپنے دہنے اور بکریوں کو بائیں کھڑا کرے گا۔ اور متی 25 باب 41 آیت کے مطابق، پھر وہ بائیں طرف والوں سے کہے گا، اے ملاؤنو، میرے سامنے سے اس ہمیشہ کی آگ میں چلے جاؤ جو ابلیس اور اس کے فرشتوں کے لیے تیار کی گئی ہے۔ عزیزو، یہ مسیح خداوند کی دنیا میں دوسری آمد ہے، جو دنیا کی اس بڑی مصیبت شروع ہونے کے 7 سال بعد واقع ہوگی۔ اس مرتبہ خداوند ایک بے بس بچے یا برے کی مانند نہیں، بلکہ یہودا کا ببر اور تمام دنیا کا منصف اور بادشاہ ہو کر آئے گا، اور ابلیس کو اتھا گڑھے میں بند کرنے کے بعد 1000 برس تک بادشاہی کرے گا۔ ہاللویا، ہاللویا۔ جو تخت پر بیٹھا ہے اس کی اور برا کی حمد اور عزت اور تمجید اور سلطنت ابدالآباد رہے۔ عزیزو، آپ سے التماس ہے
کہ اس ویڈیو میں شامل کیے گئے تمام ابواب کا شروع سے آخر تک بغور مطالعہ کریں۔ آپ جان جائیں گے کہ کلام کے مطابق ریپچر اور آمد ثانی دو انتہائی مختلف واقعات ہیں۔ اس وقت ہم ریپچر کا انتظار کر رہے ہیں۔ اس کے لیے خداوند کی طرف سے دیے گئے نشانات تیزی سے پورے ہو رہے ہیں۔ عزیزو، ریپچر میں وہ شامل ہوں گے جنہوں نے اپنے جامے برہ کے خون سے دھوئے ہوں گے، یعنی مسیح خداوند کو اپنا شخصی نجات دہندہ قبول کیا ہوگا۔ اگر آپ نے خداوند یسوع مسیح کو اپنا نجات دہندہ قبول نہیں کیا تو ابھی اس مصرف بیٹے کی مانند باپ کی طرف دوڑیں اور اپنے گناہوں کا اقرار کریں، اور اس دعا کو پوری سمجھ کے ساتھ میرے پیچھے دہرا کر خداوند کو اپنی زندگی میں آنے کی دعوت دیں۔ پیارے آسمانی باپ، میں اقرار کرتی ہوں کہ میں گنہگار ہوں۔ میں ایمان لاتی ہوں کہ آپ کے اکلوتے بیٹے یسوع مسیح نے، جو خود بے گناہ تھا مگر ہمارے گناہوں کو اپنے اوپر اٹھا لیا اور ہمارے گناہوں کے کفارے کے لیے جان دی، اب اس کے پاک اور قیمتی لہو سے میرے گناہوں کو دھو کر مجھے نیا کر دیں اور اپنا بیٹا بیٹی بنا لیں۔ عزیزو، اگر آپ نے یہ دعا کی ہے تو آج سے آپ یوحنا کی انجیل کے پہلے باب اور 12ویں آیت کے مطابق خدا کے فرزند بن چکے ہیں۔ اسی کے ساتھ آپ مسیح کی دلہن کا بھی حصہ بن چکے ہیں، جو کہ اس کی بادلوں پر آمد کی منتظر ہے۔ اور اگر آپ ریپچر کے بعد یہ سن رہے ہیں تو آپ برے کی شادی کی ضیافت تو مس کر چکے ہیں، مگر پھر بھی اس کی دلہن اور کلیسیا کا حصہ ہیں۔ اب ضرور ہے کہ آپ مرکز کی انجیل 16 باب اور 16 آیت اور رسولوں کے اعمال 2 باب اور 38 آیت کے مطابق پانی کا بپتسمہ لیں، روزانہ کلام مقدس کا مطالعہ کریں، دعا میں خداوند کے ساتھ وقت بتائیں اور کسی کلام پر مبنی کلیسیا میں رفاقت رکھیں۔ میں امید کرتی ہوں کہ خداوند کی آمد پر بادلوں میں آپ سے ملاقات ہوگی، اور اگر جس وقت آپ یہ دیکھ رہے ہیں اس وقت ریپچر ہو چکا ہے تو یاد رکھیں کہ موت قبول کر لیں، مگر نہ تو خداوند کا انکار کریں اور نہ ہی مخالف مسیح کی چھاپ لیں۔ مخالف مسیح کے ظہور سے تقریباً 7 سال بعد خداوند زمین پر واپس آ جائیں گے۔ جو پیچھے رہ گئے ان کو یہ وقت صبر اور دعا سے گزارنا ہوگا۔ عزیزو، خداوند آپ سب کو برکت اور یہ فضل دے کہ آپ تیار پائے جائیں۔ آمین۔